نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، آپ مجھے FM 4K ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خواب اور خوابوں کی تعبیر۔ یہ ایک کامن ہیومن فینومینا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں، سب کو ہی خواب آتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں آتے ہیں، کیا سارے خواب ایک جیسے ہی ہیں کہ کچھ خواب ایسے ہیں کہ جن کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ خواب ہم دیکھتے ہیں تو ویسا واقعی ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ خواب میں اور کچھ عرصے بعد اور کچھ دیر بعد یا کچھ دنوں بعد ہمیں یاد آتا ہے ہو یہ تو ہم نے خواب میں دیکھا تھا ایسا۔ تو ایسا جب ہوتا ہے تو پھر ہم تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آج کی ہم اس گفتگو میں ان چیزوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا خواب آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں جی۔ اور کیا یہ خواب سچے ہوتے ہیں؟ جی کچھ لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا ابتی انی رآ فی المنام، حضرت یوسف نے کہا تھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف پیغمبر نے کہا کہ ابا جان، میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یہ خواب ایک سچا خواب تھا، اللہ کے نبی نے دیکھا تھا اور وہ بچے تھے جب دیکھا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ آپ خواب دیکھیں اور کل ہی پورا ہو جائے۔ یہ دیکھیں اس خواب کو یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا، اور کہاں جا کے جب وہ جوان ہوئے اور پھر مصر کے بادشاہ بنے اور پھر باپ سے کہا کہ یا بتی ھذا تعبیر رؤیایا، میرے ابا جی یہ ہے میرے خواب کی جو ہے نا وہ تعبیر۔ تو ضروری نہیں کہ آپ نے خواب دیکھا ہے تو یہ سال بھی لگ سکتے ہیں، جیسے یوسف کا بچپن کا خواب ان کی جوانی میں۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو ہے وہ خواب دیکھا تھا، انی رآ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھیں خواب ہے اور باپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن پیغمبروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے خواب حقیقت ہوتے ہیں۔ تو بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو یہ اس کو ایک طرح سے آگاہ کر رہے تھے۔ تو بیٹا بھی تو ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا، فرمانے لگا کہ افعل ما تؤمر یا ابت افعل۔ تو اصل میں لفظ بنتا ہے یا ابتی افعل، اے ابا جی کر دیں، پھر امر کا صیغہ ہے افعل، لیکن یہ بھی الف بھی اڑ گیا۔ وہ بیٹا کہنے لگا اتنی بھی دیر نہ کریں، یا ابت افعل، فوراً کریں۔ تو سبحان اللہ، کیا انداز ہیں قرآن پاک کے، اور کیا قربانی ہے بیٹے کی۔ چلو خواب تو باپ نے دیکھا تھا، پھر بیٹے نے یہ بھی نہیں کہا کہ خواب ہے جی، نہ بیوی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو، اور ایک ہی بیٹے کو جو اللہ نے بڑھاپے میں عطا کیا، تو یہ کیا کرنے لگے۔ تو یہ قربانیوں کی عظیم داستان ہے، لیکن آج ہمارا موضوع ہے خواب۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے بھی خواب دیکھا اور پھر اس کی تعبیر کو پانے کے لیے انہوں نے اسماعیل کو لٹا بھی دیا تھا اور اس پر چھری بھی چلا دی تھی۔ اسی طرح نبوت کا آغاز جو ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے، آپ جو دیکھتے اگلے دن پورا ہو جاتا، جو دیکھتے اگلے دن پورا ہو جاتا۔ تو یہ سچے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے۔ اور قرآن کریم میں بھی ذکر ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، کہ اللہ نے آپ کا خواب جو ہے وہ سچا کر دکھایا کہ وہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ داخل کرے گا مسجد حرام میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو ہے وہ عمرہ کے وقت جو ہے وہ پورا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا وہ خواب کو دیکھا۔ خواب آج کے دور میں یہ ایسا دور ہے کہ جہاں قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامات تقریباً ساری پوری ہو گئی ہیں، اب بڑی علامات رہ گئی ہیں۔ ایسے دور میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو سچے خواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کے دور سے بڑا یہ ریلیٹڈ ٹاپک ہے جو آج ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جو خواب اور حقیقت والے خواب اور سچے خواب، یہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور لوگ سچے خواب دیکھنا زیادہ شروع کر دیں گے۔ اس لیے آج ہم نے اس موضوع کا جو ہے نا وہ انتخاب کیا ہے۔ خواب یہ ضروری نہیں کہ آپ اچھے خواب دیکھیں، آپ برے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ اور 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں معزز ناظرین۔
ایک ہوتے ہیں اچھے خواب، ایک ہوتے ہیں برے خواب، اور ایک عجیب طرح کے، بس وہ جو ہم روزمرہ کی روٹین نہیں، سبزی بیچنے والا رات کو خواب میں بھی سبزی بیچ رہا ہوتا ہے، کرکٹ کھیلنے والا رات کو خواب میں بھی کرکٹ ہی کھیل رہا ہوتا ہے، تو آوازیں لگانے والا رات کو خواب میں بھی آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، بزنس مین رات کو خواب میں بھی کاروبار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نفسانی خیالات ہیں، حوادث نفس ہیں، ان کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں، بس یہ عام سی آپ کے خیالات ہیں۔ اچھے خواب ہوتے ہیں، یہ آپ کو لاشعور میں کہیں نہ کہیں کسک آتی ہے، کھٹکتے ہیں کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا نا، یہ خواب، یہ اس میں کچھ بات ہے، یہ لاشعور بتاتا ہے۔ اور برے خواب جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ نیک آدمی ہی خواب دیکھے گا۔ آپ آج کے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ کے خواب، حضرت یوسف کے ساتھ 2 آدمی جیل میں گئے تھے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، قرآن کریم میں ہے کہ ان کے ساتھ 2 آدمی بھی جیل میں گئے تھے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، ایک نے کہا جی میں نے دیکھا کہ میں تو شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے روٹیاں میرے سر پر ہیں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ تو ایک سے کہا تھا کہ تو بادشاہ کا مصاحب بنے گا، یہاں سے آزاد ہو جائے گا، اور دوسرے سے کہا تھا کہ تجھے جو ہے نا وہ موت آ جائے گی۔ ویسا ہی ہوا جیسے کہ اللہ کے پیغمبر نے، تو ضروری نہیں کہ نیک بندے ہی خواب دیکھیں، جیل کے قیدی بھی خواب دیکھ سکتے ہیں، نہ غیر مسلم بھی خواب دیکھ سکتے ہیں، کافر بھی خواب دیکھ سکتے ہیں۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر اخری یابسات، بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ موٹی گائیں جو ہیں وہ پتلی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ تو بادشاہ نے بھی، عزیز مصر نے خواب دیکھا، اور پھر لوگوں نے کہا جی ہاں میں ایسے ہی خواب ہے جی، ایسے ہی ہے۔ لیکن پھر جب تعبیر ہوئی تو پھر یوسف پیغمبر نے اس کی تعبیر بتائی تھی کہ ایسے کہا سالی ہوگی اور 7 سال بڑی فصلیں ہوں گی، تو بچا کے رکھنا ہو، اور پھر جو ہے نا بعد میں جب کہا سالی ہوگی تو پھر اس میں آپ کے کام آئے گی۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عام سا خواب سمجھے لیکن وہ بڑا اہم خواب ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بڑا اہم خواب سمجھے ہو، کوئی بات ہی نہ ہو۔ اب آ جائیے آج کے دور میں میری اور آپ کی بات، تو واقعی خواب ہوتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان، کما قال، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو برے خواب ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الرؤیا الحسنۃ من رجل صالح جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ سبحان اللہ، آقا نے فرمایا تھا کہ نیک آدمی کا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ سچا خواب نبوت کا 46، یعنی کہ نبوت کے 46 ڈویژن میں سے ایک ڈویژن خواب ہے۔ یہ اتنی بڑی بات جو ہے نا، آقا نے فرمایا تھا کہ لم تب کی من النبوت، نبوت ختم ہو گئی۔ فرما گئے وہ ہادی لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آقا نے فرمایا مبشرات بچ گئی ہیں، لم تب کی من النبوت الا المبشرات، کچھ بشارتیں آیا کریں گی۔ صحابہ نے پوچھا قالوا مل مبشرات یا رسول اللہ، یہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ آقا نے فرمایا تھا الرؤیا الصادقہ، سچے خواب۔ تو اللہ پاک سچے خوابوں کے ذریعے انسانیت کی جو ہے نا وہ رہنمائی جو ہے وہ فرمایا کریں گے۔ تو سچے خواب بھی آتے ہیں جی، اچھے خواب بھی آتے ہیں، برے خواب بھی آتے ہیں۔ برے خواب جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں، سچے خواب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ اب ان کی جو تعبیر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ کسی دوست کو اپنے خواب بتایا کریں۔ بعض روایات میں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اپنے جو قریبی دوست ہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، ماں ہے، جو قریبی ہیں، جو آپ کو اچھی اس کی کوئی تعبیر بتائیں، ان کو بتائیں، اور برے خواب کوشش کریں کہ نہ بتائیں۔ یہ معلق ہوتے ہیں، ان کی تعبیر معلق ہوتی ہے، خوابوں کی معلق ہوتی ہے۔ جب تک کوئی معبر اس کی تعبیر نہیں نہ کر دیتا، وہ جیسی تعبیر کرتا ہے پھر ویسا ہو جاتا ہے، جیسی معبر نے تعبیر کی ویسا کام ہو گیا۔ آج کل کے دور میں عجیب طرح کے خواب ہیں، کتے نظر آتے ہیں، سانپ نظر آتے ہیں، بچھو نظر آتے ہیں، اور ڈرونے خواب جو ہیں وہ آتے ہیں، اور جن گھروں میں اکثر لڑائیاں رہتی ہیں وہاں پہ سانپ بچھو ہی تو خواب میں آئیں گے۔ تو ان باتوں کی طرف بھی زیادہ توجہ جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کا ایک علاج بھی آقا نے فرمایا تھا کہ جب اٹھو تو بائیں طرف دیکھ کے تو آپ نے تھوکنا ہے 3 دفعہ، اور پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ مانگنی ہے، یہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تو
یہ ہے علاج برے خوابوں کا کہ برا خواب دیکھا ہے تو نہیں گھبرانا، اٹھنا ہے، بائیں طرف تھوکنا ہے اور پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اگر تعبیر پوچھنی ہے کسی اچھے آدمی سے، عالم سے پوچھنی ہے، ہر کوئی بندہ جو ہے نا وہ تعبیر نہیں بتا سکتا، اور کتابوں سے بھی تعبیر جو آپ دیکھتے ہیں تو ویسا نہیں ہوتا، ہر بندے کے جو حالات ہیں نا وہ مختلف ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلا شک و شبہ سب سے بڑے معبر تھے امت میں، وہ بڑے جو ہیں وہ تعبیر و رؤیا کے جو ہے نا وہ عالم مانے جاتے ہیں۔ ایک آدمی آ کے پوچھتا جی میں نے خواب میں آگ کو دیکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا، بہتری ہوگی تمہارے حالات کی۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک اور آدمی آیا تو اس نے کہا جی میں نے خواب کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نقصان ہوگا کاروباری۔ تو ویسا ہی ہوا دونوں کے ساتھ۔ ان کا شاگرد پوچھنے لگا جی میں نے خواب کی تعبیر دونوں کی دیکھی، دونوں نے آگ دیکھی، ایک کو آپ نے کہا تھا کہ تمہارے رزق میں اچھائی ہوگی اور دوسرے کو آپ نے کہا ہے کہ تمہارا نقصان ہوگا، تو یہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو پہلا آدمی آیا تھا نا میرے پاس، وہ سردیوں میں آیا تھا، اور سردیوں میں آگ تپش دیتی ہے، حرارت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اس لیے میں نے اس کو کہا تھا کہ تمہارا فائدہ ہوگا۔ وہ جو دوسرا آدمی آیا تھا وہ گرمیوں میں آیا تھا، گرمیوں میں آگ سکون نہیں دیتی، یہ اور زیادہ حرارت کا باعث بنتی ہے، تو اس لیے میں نے کہا تھا اس کا جو نقصان۔ تو اس سے پوچھا کریں جو ہے وہ حالات کے مطابق آپ کو خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ بتا سکے۔ اور ظاہر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم خواب جو ہے وہ کچھ دیکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب جو ہے نا وہ ہمیں خواب بعض اوقات دکھایا جاتا ہے۔ ایسا بایزید بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا ایک مرید تھا، وہ روزانہ خواب میں جنت کی سیر کرتا، روزانہ جنت کی سیر۔ ظاہر بڑا اچھا خواب ہے جی، جنت کی سیر۔ بایزید کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے کہا، جب ملاقات ہوئی کہ آپ روزانہ جنت کی رات کو زیارت کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگا جی الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ کا فضل ہے۔ سمجھ گئے کہ ابھی اس کی تربیت اس معراج تک نہیں پہنچی اور جو یہ بیان کر رہا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اب جب وہ خواب دیکھو نا تو ایک دفعہ لا حول ولا قوت پڑھ لینا۔ تو مریض نے سوچا شاید پیر صاحب مجھ سے جیلس ہو گئے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ لا حول پڑھنا، شاید ان کو یقین نہیں، اعتبار نہیں۔ خیر وہ شاید روزانہ کی طرح سوئے اور روزانہ کی طرح معمول کے مطابق جنت جو ہے وہ ان کو نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو اثر تھا، ان کے دماغ میں کھٹکا آیا کہ مجھے تو بایزید نے کہا تھا کہ لا حول پڑھنا ہے، تو بے اختیار انہوں نے لا حول ولا قوت پڑھا تو وہ سارا منظر ہی غائب ہو گیا۔ تو پھر خیال آیا کہ کتنے سالوں سے روزانہ مجھے شیطان جنت دکھا رہا تھا اور مجھے بہکا رہا تھا، اور میں عجب کا شکار ہو رہا تھا کہ میں پتہ نہیں کتنی پہنچی ہوئی شخصیت ہوں، کیا مجھے جنتوں کی۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کو بڑی اچھے خواب بھی آتے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کون سی نیک اور پاک جگہوں کا، ہستیوں کا دیدار کرتے ہوں، لیکن ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ نیک اعمال نہ کرنے والی ہو۔ تو اس میں ایسے میں ذرا احتیاط کیجیے گا، ذرا اپنے احوال کا بھی جائزہ لیجیے گا، ذرا اپنے اعمال کا بھی جو ہے نا وہ جائزہ لیجیے گا، کہیں شیطان آپ کو عجب میں مبتلا تو نہیں کر رہا ہے، عجب میں تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ذرا سن لیجیے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بعض اوقات بندہ سوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ سوتے ہیں تو ان کے مقدر جاگ جاتے ہیں، اور مقدر کیسے جاگتے ہیں کہ وہ خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب اگر کسی نے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آقا نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتہ، شیطان نہ میری شکل بنا کے نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں، اگر اس کے مطابق کوئی نورانی چہرہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے ایک عالم سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو کیسے زیارت کی جی؟ پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، یا آپ کلین شیو تھے، یا اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب جو ہیں وہ کر لیں۔ جب اس طرح کی باتیں آپ کریں گے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ لازم ہے۔ اب اس کے نا دو احوال ہیں، دو انٹرپریٹیشنز ہیں اور دو ایکسپلینیشنز ہیں جو علماء کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے تو ایسے ہیں کہ جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن شکل ہمیں اپنے خاندان کے کسی بزرگ کی نظر آ جاتی ہے،
ہم داخل ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھیں گے لیکن کسی بزرگ کی شکل نظر آ جاتی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی نشانی ہے, علامت ہے کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر دنیا سے گئے ہیں, یا وہ بزرگ جو ہے وہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل رہے ہیں. تو ایک اس کا جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے. اچھا, دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے قلب میں وہ ایمانی کیفیت نہیں ہے, ابھی وہ اس مقام اور اس مرتبے تک نہیں پہنچا کہ وہ اس نورانی شخصیت پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے جو ہے نا وہ دیکھ کر جو ہے نا وہ اپنے قلب کو منور کر سکے. اس کو ابھی اور پختگی کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے, ابھی اس کو اور اعمال کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے للہ. تو یہ مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں, یہ بھی میں نے اس ضمن میں جو ہے نا وہ آپ کو سنا دی ہیں. اور آخر میں جیسے میں نے کہا تھا کہ کچھ خواب اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن تعبیر بری چلی جاتی ہے, اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو برے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر بری جو ہے وہ نہیں ہوتی. ہارون رشید کی بیوی نے خواب دیکھا تھا اور عجیب طرح کا اس نے ڈراؤنا سا خواب دیکھا کہ وہ بیچاری بے لباس ہیں اور انسان, درندے, چرند, پرند ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں. تو وہ ڈر گئی. صبح انہوں نے اپنی باندی کو ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ جاؤ وقت کے امام ہیں, ان سے جا کے پوچھو کہ یہ خواب دیکھا ہے میں نے. باندی سے کہا کہ تم بتانا کہ میں نے دیکھا ہے, مجھے اس کی تعبیر تو بتائیں. تو جب وہ اس باندی نے جا کے وہ یہ خواب سنایا ابن سیرین کو, تو ابن سیرین فرمانے لگے کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں باندی ہوں فلاں بادشاہ کی. تو وہ فرمانے لگے کہ یہ خواب دیکھنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے, تمہاری اوقات نہیں کہ تم یہ خواب دیکھو. تو ایسے ہی وہ چپ چاپ واپس چلی آئی اور آ کے جب اس نے ملکہ کو یہ بات بتائی کہ ابن سیرین تو فرماتے ہیں کہ تمہاری تو اوقات نہیں ہے یہ خواب دیکھنے کی. انہوں نے دوبارہ بھیجا کہ ملکہ کہتی ہیں کہ یہ خواب ہے, ملکہ نے دیکھا ہے لیکن خدا را یہ میرا بھید کسی پہ نہ کھولیے گا, آپ عذرائے کرم, آپ کو خدا کا واسطہ ہے اس کو اپنے تک محدود رکھیے گا. تو اس کی تعبیر ابن سیرین نے یہ فرمائی کہ اللہ پاک آپ سے ایسا کام لیں گے کہ جس کے عوض میں لاکھوں انسانوں کو, درندوں کو, چوپایوں کو, چرند پرند سب کو فائدہ ہوگا. اور پھر ایک نہر کھدائی کی تھی اور جس نہر سے لاکھوں حاجیوں نے پانی پیا, اس سے جنگل کے جانور بھی پانی پیتے, اس سے پرندے بھی پانی پیتے. کتنا بڑا کام جو ہے نا وہ اللہ پاک نے لے لیا. تو یہ اتنا سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خواب بلا شبہ خواب ہیں, یہ کامن فینامین ہے, سب خواب دیکھتے ہیں. کچھ ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں جو ڈیلی روٹین لائف کی ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھی ہمارا نا دل ہمیں بتاتا ہے کہ بار بار یہ آ رہا ہے, اس میں کچھ تو ہے, کوئی نہ کوئی اس میں نا جو بات ہے. تو پھر اس کی تعبیر اگر تو اچھا ہے تو ہم کسی اچھے سے ذکر کر دیں, اگر برا خواب ہے تو جب تک کوئی تعبیر نہیں بتائے گا تو وہ معلق رہتا ہے, اس کی نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے. اور تعبیر ہر بندے سے نہ پوچھا کریں, عالم سے, دین کا علم رکھنے والے سے یا کسی اچھے معبر سے جو ہے نا وہ تعبیر پوچھا کریں. اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو کہ شاید فلو میں جو ہے نا وہ ایسی باتوں کے فلو میں مجھ سے غلط ہو گئی ہوں گی, تو وہ میری طرف سے ہی اللہ پاک مجھے معاف فرمائے. اور اگر فائدہ والی باتیں تھیں تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.